لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ وقت اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس سرمایے کو اگر ہم نے صحیح طور پر خرچ نہیں کیا تو ہم کسی محاذ پر کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک بہت بڑے مصنف سے ملنے کے لیے ایک صاحب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کئی ان کی تصنیفات میز پر سجی ہوئی ہیں، تو ان کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جتنا ایک ادارہ کام نہیں کر سکتا اتنا تنہا کام انہوں نے اکیلے نے کیا ہے۔ آخر اتنی کتابیں انہوں نے کیسے قلم بند فرمائی؟ تو انہوں نے حیرت و استعجاب کے عالم میں اس مصنف سے سوال پوچھا کہ آپ کا کام دیکھ کر کے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک ادارے جتنا اتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے کہ اتنی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائیں، جو کئی ادارے جس کے اندر کئی لوگ کام کرتے ہیں تب جا کر اتنی کتابیں ان کے یہاں سے منظر عام پر آتی ہیں، لیکن تنہا آپ کی اتنی لکھی ہوئی کتابیں آپ نے کس طریقے سے یہ کتابیں لکھی؟ تو ان کا ایک تاریخی جملہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا جو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک ہی چیز اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر رکھی تھی، اور وہ یہ ہے کہ مجھے میرے کریم نے بے مقصد زندگی نہیں عطا فرمائی، با مقصد زندگی عطا فرمائی۔ تو جب با مقصد زندگی کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ بات رچ بس گئی تو اس کے بعد میں نے وقت کی اتنی قدر کی کہ مجھے جب نیند آتی تب سوتا، جب بھوک لگتی تب کھاتا، نہ میرے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے نہ سونے کے لیے کوئی مخصوص وقت نہ کھانے کا میرا کوئی مخصوص وقت تھا، بس میری زندگی کتاب لکھنا پڑھنا اور وقت کی قدر کرنے کے اندر زندگی گزر گئی۔ آج مجھے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے جیتے جی اللہ کے فضل سے اتنی کتابیں ترتیب دے دیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جو سب سے اہم نکتہ آج پوری گفتگو میں جو گردش کرے گا اور جسے آج آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا ہے، زندگی با مقصد گزارنا۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ بے مقصد والی زندگی یا بے مقصد والا کوئی کام آپ کی زندگی میں کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بے مقصد والا کام آپ نے کوئی کیا جس سے دنیاوی اور دینی اعتبار سے کوئی بھی فائدہ نہ ہو تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ ضائع کر دیا۔ اسلام کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ساری عبادتیں وقت سے مقید ہیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں تو اسلام نے وقت کی بڑی قدر و قیمت کا حکم عطا فرمایا۔ خود آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ فرصت کو، جو آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو مصروف ہونے سے پہلے اسے غنیمت جانو۔ تو جب آپ اپنے فرصت کے وقت کی قدر کریں گے اور اس کو غنیمت جانیں گے کہ قدرت نے وقت دیا ہے اور اس کو صحیح طور پر یوٹیلائز کریں گے تو انشاءاللہ العظیم یہ وقت آپ کو کچھ دے کر کے جائے گا، آپ سے کچھ لے کر کے نہیں جائے گا۔ اور وقت ایسی نعمت ہے، اسے بھی ذہن میں رکھیں،
یہ ایسی نعمت ہے کہ ایسا نہیں کہ سرمایہ دار کو زیادہ ملتا ہو اور غریب کو کم ملتا ہو. میرے کریم کی شان یہ ہے کہ غریب ہو یا امیر ہو اسے دن کے 24 گھنٹے دے دیے جاتے ہیں. اب جو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو ضائع کر دیتا ہے وہ خود ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا سرمایہ اور ایسی نعمت ہے جو میرے کریم کی طرف سے مفت کے اندر ہر ایک کو دی جاتی ہے. یہ نعمت دی جاتی ہے. تو اس نعمت کی قدر کرنا یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کس طریقے سے فرمائی اور اچھے کاموں میں جلدی کرنے کا حکم عطا فرمایا، ٹال مٹول کا نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بادروا بالاعمال الصالحہ، سرکار فرماتے نیکی کرنے میں جلدی کرو. اب یہاں اس جلدی کو میں سمجھاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. انسان کا دل کبھی کچھ کرنے کا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. ہر ایک وقت دل سملر کیفیت پر نہیں ہوتا، دل کی کیفیتیں بدلتی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں نا، آپ کو ابھی دل میں یہ خیال پیدا ہوا، فریش ہیں، کوئی کام نہیں ہے، آپ نے سوچا کہ چلو یار میں جو ہے ایک پارے کی تلاوت کر لوں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا ابھی دل بنا. پھر آپ نے سوچا چلو یار اس سے کچھ باتیں کر لوں، پھر پڑھ لوں گا. تو پھر یہ وقت نکل گیا، آپ کا پارا پڑھنا رہ گیا. تو دل ہمیشہ ایک کیفیت پر نہیں ہوتا. جب اچھے کام کے لیے دل آمادہ ہو فوراً کر گزرو. اور حضور فرماتے نیکی کرنے میں جلدی کرو، نیکی کرنے میں جلدی کرو. پتہ نہیں کب شیطان وسوسہ پیدا کر دے اور اس کے بعد ہم نیکی سے ہاتھ دھو بیٹھیں یا ہمارا دامن نیکی سے خالی رہ جائے. اسی طریقے کی ایک حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم کی قدر سے متعلق کیا ہی پیاری بات ارشاد فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب تو صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کر. اپنی صحت سے، اپنے مرض کے لیے اور اپنی حیات سے اپنی موت کے لیے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اپنی زندگی جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان کر جو کچھ کر سکتا ہے تو کر لے. یہ نہیں کہ میں شام کو کروں گا، پتہ نہیں وہ شام تجھے نصیب بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور آج تو صحت مند ہے، جو کچھ کرنا چاہے کر لے، پھر تجھے یہ صحت ملے گی یا نہیں ملے گی کوئی گارنٹی نہیں. ہو سکتا ہے کوئی مرض لاحق ہو جائے. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.